نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 764. الخامس، پانچویں چیز ایمان بڑھانے والی یا ایمان کے سلسلے میں یاد رکھنے والی، ان نعلم کہ ہم جان لیں، ان مصیر الخلائق کلھا الی اللہ یوم القیامہ، کہ مخلوق کا جانا یا لوٹنا یا جا ٹھہرنا سب کے سب کا اللہ کی طرف ہے قیامت کے دن، یعنی ساری مخلوق کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے قیامت کے دن. یہ بات ہم سب کو اچھی طرح جان لینی چاہیے. ان نعلم ان مصیر الخلائق کلھا الی اللہ یوم القیامہ وانہم سوف یعرضون علی ربہم مع اعمالہم، اور یہ کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اپنے اعمال سمیت. اللہ کی طرف واپسی بھی ہے اور اعمال کے ساتھ جائیں گے. جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوگا. فَكُلُّ مَا قَالُوهُ وَكُلُّ مَا فَعَلُوهُ مَحْفُوظٌ فِي كِتَابٍ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہر وہ بات جو انہوں نے کہی اور ہر وہ بات جو انہوں نے کی وہ محفوظ ہے ایک کتاب میں، جو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر یہ کہ اس کو گن گن کے شمار کر لیتی ہے. یعنی آج دنیا میں ہماری کہی ہوئی ہر بات اور کیا ہوا ہر کام، ہر ایکشن اس میں ریکارڈڈ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے برابر بھی شر کرے گا، برا کرے گا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. حتیٰ کہ ایک مومن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب اس کو اس کا اعمال نامہ دکھائے گا اور اس سے پوچھے گا کیا تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو انسان اس کا اقرار کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب تو بس میں مارا گیا، یہ سب تو جرم میں نے کیے تھے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے. تو اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور یہ زندگی احتیاط کے ساتھ بسر کرنی چاہیے اور اپنے ہر قول اور اپنے ہر فعل پر نظر رکھنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا قیمت رکھتا ہے، صحیح ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بالکل ایک صحیح بات کرتے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. تو طریقہ بھی صحیح ہو اور نتیجہ بھی صحیح ہو. کیا ہے؟ طریقہ بھی صحیح ہو اور نتیجہ بھی صحیح ہو. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے لوگ ان میں سے کسی نہ کسی چیز پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن میجورٹی کس چیز میں انوالوڈ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ میکنگ فن آف ادرس، کریٹیسائزنگ ادرس، بے سوچے سمجھے چیزیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں، پوسٹ کرتے رہتے ہیں. اور دادا وہ ہماری فیملی میں بچہ 15-16 سال کا ہے اور اس کا اچانک فون آیا کہ اسکول سے 3 دن کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا. پریشان ہو کے پتہ چلا کہ اس کے دوست نے سوشل میڈیا پہ اس کا کارٹون بنا کر اس کو کیا تھا. تو اس کو غصہ آیا تو دونوں کی فائٹ ہو گئی. اب اس نے اس کو مطلب فزیکل فائٹ کی ہوئی تو پھر وہ پرنسپل نے دونوں کو 3 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا. ماں روئے جا رہی ہے، سب پریشان ہو رہے کہ کیا. لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح سے بھی کام کرتا ہے، اچھے خاصے بچے کو پریشان کر کے رکھ. مجھے تو فیس بک ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں یوں لگتا ہے جیسے جب میں کھولتی ہوں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے لوگ گلی بازار میں کھڑے ہیں، ایک اپنے دکان پہ کھڑا ہے اور دوسرا اپنی پہ کھڑا ہے. یہ اس کو لان تان کر رہا ہے، وہ اس کو لان تان کر رہا ہے، یہ اس سے بحث مباحثہ کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے. یہ ویسے ہی بولے جا رہا ہے، کوئی سننے والا بھی نہیں، یا 5-6 لوگ سن رہے ہیں اور وہ لائک یا ڈس لائک کر رہے ہیں. مجھے تو کبھی اس کی سینس بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی ہم چاہتے کیا ہیں.
استاذہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی کرے گا، یا تو ان تک پہنچائیں، خود کچھ کر نہیں سکتے. اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں اپنی فیس پہ لکھیں گے تو وہاں تک پہنچ ہی جائے، لیکن یہ بھی بعض اوقات یعنی کہ ایک ڈسپشن ہے، سیلف ڈسپشن ہے. اور ایک اور چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے اپنے بارے میں کہ کیا واقعی میری رائے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میں بہت امپورٹنٹ شخص ہوں؟ کون ہوں میں کس کیپیسٹی میں بول رہا ہوں؟ کیا میں علماء کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوں یا کوئی ماہرین میں سے ہوں؟ یعنی ہر معاملے میں ہر ایک کو تو نہیں بولنا چاہیے. گھر میں بھی جب بڑے بات کر رہے ہیں تو بچے بیچ میں بولنے لگے تو جو فیملیز مہذب ہوتی ہیں وہ بچوں کو اس طرح بولنے نہیں دیتی، وہ کہتی کہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کیا ضروری ہے ہر چیز میں ہر شخص رائے دے، ہر شخص بولے، ہر شخص تبصرہ کرے اور پھر دوسروں کی پوسٹ پڑھ کے اس کے اوپر اپنی رائے لکھے؟ یہ بھی کیا ضروری ہے؟ کس قدر وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سب کس قیمت پر کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ کس قیمت پر. ہم اپنے فرائض کو دیکھیں وہ کس حد تک ادا ہو رہے ہیں. ہم دوسروں کو نصیحت کرنے چلے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی کتنی اہم ذمہ داریوں کو چھوڑ رکھا ہے، جو اپنی ذات کے بارے میں ہیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں، جو اس سے زیادہ اہم چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، ان کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کبھی وہ شخص زندگی میں کچھ کر کے نہیں جاتا، خواہ وہ کتنا ہی ذہین ہو، جب تک اس کی زندگی میں کوئی واضح گول یا مقصد نہ ہو کہ اس نے پہنچنا کہاں ہے. وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے، سیلف ایکچولائزیشن نہ ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو سوچیں کیا واقعی اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جا بے جا تبصرے ہی کرتے رہیں اور اسی میں وقت گزار دیں اور اس کو جہاد سمجھے. I was thinking, Ustaza, that we have started using our hands for writing the way we have started. We always use our tongue, and we talk and talk and talk, and they say qila wa qal, he said, they said, I said, and there is now with addition of WhatsApp and all the written messages, there is just seems to be no end to it. We need to control that. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو پھر ہم چیک رکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر کس کو نگران سمجھتے ہیں؟ Ustaza, another wise that is spreading is putting your possessions on social media for display. Not only does it make others feel bad, you're also attracting evil eye. And the other thing that you mentioned regarding goal and self-actualization, this is something you also mentioned day before yesterday. And I went home and I thought about it. And recently I was given a volume of books which I had targeted to finish, but then I got overwhelmed with certain work that I was doing. I kept it aside, but then I thought about the goal setting that you had mentioned, and I started just cutting down on time, and I was able to take out 7 minutes to read that one page of the book which I have set a target of. So if we cut our life away from social media and the small things, and we know that we must read something a day to increase in wisdom, in knowledge, we will be really able to save ourselves and others from fitna. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جہاں ذرے کی بات ہو رہی ہے، ایک فل سٹاپ، ایک ڈاٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں بڑی بڑی باتوں اور ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کا کیا پوچھنا ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کیفیت کو یاد کیجئے، اس دن کو یاد کیجئے کہ جب یہ سب نظر آئے گا تو پھر حال کیا ہوگا. دنیا میں بعض اوقات کوئی ہماری ہی کی ہوئی چیز کو یا ہماری ہی بات کو جب سامنے لاتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو خود ہی فیس نہیں کر سکتے، تو وہاں اللہ کے سامنے کیا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمِن ثُمَّ يَصِيرُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَاتِ إِلَى الْجَنَّةِ. اور یہاں سے چلیں گے اہل ایمان اور اطاعت جنت کی طرف. وَيَصِيرُ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي إِلَى النَّارِ.
اور اہل کفر اور معاصی آگ کی طرف، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے ہماری واپسی، یہ ہے ہمارا انجام. فَتَذَكَّرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْعَظِيمَ وَأَهْوَالَهُ، تو یاد کرو، سوچو اس دن کے بارے میں جو بہت بڑا ہے اور اس کے ہول کے بارے میں. وَنَتَذَكَّرُ الْبَعْثَ وَالْحَشْرَ، اور ہم یاد کریں دوبارہ جی اٹھنے کو اور اکٹھے ہونے کو، حشر کو. والحساب والمیزان، اور حساب کتاب کو اور میزان کو. والحوض والصراط، اور حوض پر حاضر ہونے اور پل صراط کراس کرنے کو. ونتذکر عفو اللہ ورحمتہ، اور ہم یاد کریں اللہ کے معاف کرنے کو اور اس کی رحمت کو. ونتذکر غضبہ وشدت عقوبتہ، اور ہم یاد کریں اس کے غضب کو اور اس کی عقوبت کی شدت کو. وَنَتَصَوَّرُ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا، اور ہم تصور کریں جنت اور اس کی نعمتوں کا. وَنَتَذَكَّرُ النَّارَ وَجَحِيمَهَا، اور ہم یاد کریں آگ اور اس کے بھڑکنے کو. نَتَكَلَّمْ وَنَسْمَعْ وَنَتَأَمَّلْ وَنَتَفَكَّرْ، ہم بات کریں اور ہم سنیں، یعنی ان موضوعات پر بات کریں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور ہم ان کے بارے میں سنیں، چاہے کسی اسکالر سے سنیں، چاہے آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا کے سنیں. وَنَتَأَمَّلْ، اور ہم تأمل کریں، وَنَتَفَكَّرْ، اور غور و فکر کریں. حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالشَّهَادَةِ، یہاں تک کہ غیب اس طرح حاضر ہو جائے جیسے سامنے نظر آنے والی چیز، حتیٰ کہ غیب حاضر بن جائے، یعنی وہ چیزیں جو قیامت کے دن ہونے والی ہیں وہ ہمیں دنیا میں ہی نظر آنے لگے، ہمارے امیجنیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے. وَيَكُونَ الْيَوْمُ الْآخِرُ مَاثِلًا أَمَامَنَا، اور آخری دن ہمارے سامنے ایک شکل اختیار کر لے. وَبِذَلِكَ يَزِيدُ الْإِيمَانُ، اس طرح ایمان بڑھتا ہے. یہ ایمان بڑھانے کے ذرائع ہیں نا، اس طرح ایمان بڑھتا ہے، یعنی آخرت کو مل بیٹھ کے یاد کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. وَتَنبَعِثُ الْجَوَارِحُ لِلطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، اور جوارح ابھر آتے ہیں اطاعت اور عبادت کے لیے، یعنی تیار ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ثم تسعد بالنعیم والرضوان، پھر خوش ہو جاتے ہیں نعمتوں اور رضوان سے، اللہ کی رضامندی سے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، ما کسبت، اقوال، افعال، اعمال، سب کے سب. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، وہ اپنے ہی اعمال کا بدلہ پائیں گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ہم دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ ہمارے یا مائنس میں جا رہا ہے یا پلس میں جا رہا ہے. ہم تو بس ایک روٹین میں اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اپنی گاڑی چلا لیتے ہیں اور جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے کا نہیں سوچتے. تو جس طرح ہمارے اعمال، اقوال کا ایک امپیکٹ ہے دنیا میں، ایسا ہی ایک امپیکٹ ہے ہماری آخرت میں. تو ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی ہے. So I just want to say one thing. I was just thinking, sometimes, our kids, our children are literally an aina to us. They're a mirror to us. I remember my little one, she's, mashallah, 3 years old now. She was actually getting angry on my elder one. And the way she was actually scolding him was probably my face. When I saw her doing that, that was like, oh my God. I mean, how they notice and observe, this is my own face that I can see today. Right? And similarly, it just happened one time that my son got into a fight with somebody, and his friend, whom he got fight with, he said sorry to him, but he said, no, you're not sorry. And actually the mother of the other child, he said, I've never heard a child actually say that you're not sorry. And I don't know where it came from. And then I remembered that I had used that statement with my son because he was constantly making the same mistake. So I said, no, you're not sorry. You're saying it, but you're not sorry. He picked that up and he said, you're not sorry.
So sometimes we need to see literally what you said. Do we really think that every action of ours has a asar and has a natija in the end? اور اسی طرح نیکی کے کام کرتے ہوئے، مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں اور کسی وقت اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، یہ بھی یاد کرو، وہ بھی ٹیسٹ دو، فلاں کرو فلاں کرو، کیا اس وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ سب کا ایک اجر بھی ہے اور ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں جو قرآن کا ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں؟ بعض اوقات پڑھاتے پڑھاتے بھی انسان تھک جاتا ہے، تو اس وقت اگر یہ یاد رہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو ساری تھکاوٹ اتر جائے اور لگے کہ کچھ بھی نہیں کیا اور کر سکتے ہیں، تو اچھے اعمال پر پھر موٹیویشن ہوتی ہے، اور برے اعمال سے انسان رکتا ہے اگر وہ سوچے کہ ان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ کسی جگہ پر وزن ڈال رہے ہیں. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا بالنسبة للمخلوقات، یہ تو ہے مخلوقات کی نسبت سے. اما بالنسبة للأحوال، جہاں تک حالات کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے فأولاً تو پہلی بات نعلم ونتيقن ان اللہ لہ الخلق والامر، ہم جان لیں اور یقین کر لیں کہ اللہ ہی ہے، اسی کے لیے ہے خلق یعنی پیدا بھی اسی نے کیا، والامر اور حکم، خلق اور امر اسی کا ہے. وانہ وحدہ خالق جمیع الاحوال من الغنى والفقر، اور وہ اکیلا ہی تمام حالات کا کریٹر ہے، چاہے ہمارے اوپر غنا ہو یا فقر ہو. یعنی اگر ہم امیر ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہے، اسی کے حکم سے، اور اگر ہم غریب فقیر ہیں تو یہ بھی اسی کے حکم سے. یعنی ہمارے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں. والصحت والمرض، بیماری آئی ہے تو اللہ کے حکم سے، صحت ہے تو اللہ ہی نے دی ہے. والفرح والحزن، خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے، حزن ہے تو اللہ کی طرف سے یعنی غم ہے. والامن والخوف، امن ہے تو اللہ نے دیا، والخوف اور اگر خوف کے حالات ہیں تو وہ بھی اسی کے اذن سے ہوئے ہیں. والحیات والموت، زندگی اور موت بھی، یعنی اگر کوئی زندہ ہے یا کسی پہ موت آ گئی تو اسی کے اذن سے. والنور والظلام، اور نور اور اندھیرے. والحر والبرد، اور گرمی اور سردی. والعزت والذلہ، اور عزت اور ذلت. والہدایت والضلالہ، اور ہدایت اور گمراہی. والسعادت والشقاوہ، اور خوشبختی اور بدبختی. فہذہ وغیرہا من الاحوال خلقها اللہ وحدہ، تو یہ سب اور ان کے علاوہ بھی جو ہم پہ حالات گزرتے ہیں ان سب کا خالق اللہ ہی ہے، اکیلا وہی. تو انسان کے لیے خوشی اور سکون اور طمانینت قلب جو ہے اسی وقت آتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدر ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے، ایسا تو ہونا تھا، یہ تو لکھا ہوا ہے. پھر انسان کوشش کرتا ہے ان حالات کو سمجھنے کی اور ان کے اسباب کو دیکھنے کی اور اس کی حکمتوں کو جاننے کی، اور پھر انسان پہ غم اور غصہ اور خوف اور خوشی یہ سب ہلکے پڑ جاتے ہیں. وثانیاً، اور دوسری بات یاد رکھنے کی، نعلم ونتیقن، ہم جان لیں اور یقین کر لیں، ان الذی یدبر الامر، کہ معاملات کی جو تدبیر کرتا ہے، ویصرف هذه الاحوال، اور ان حالات کو جو پھیرتا ہے، هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی حالات کی تبدیلی بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہے. فلا يتبدل الفقر ابدا بالغنا الا بامر اللہ، فقر غنا میں کبھی بھی نہیں بدل سکتا مگر اللہ کے حکم سے. محتاجی تونگری میں نہیں بدل سکتی مگر اللہ ہی کے اذن سے. ولا يتبدل المرض بالصحة ابدا الا بامر اللہ، اور کوئی بیماری صحت میں نہیں بدل سکتی کبھی بھی مگر اللہ کے حکم سے. ولا يتغیر الحر بالبرد الا بامر اللہ، اور نہیں تبدیل ہوتی گرمی سردی میں مگر اللہ کے حکم سے. آج کل آپ مشاہدہ کر رہے ہو، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ولا یأتی اللیل ولا النہار الا بامر اللہ، اور نہیں آتی رات اور نہ دن مگر اللہ کے حکم سے. ولا تتبدل الذلۃ بالعزۃ الا بامر اللہ، اور نہیں بدلتی ذلت عزت سے مگر اللہ کے حکم سے.
ولا يموت حي الا باذن اللہ، کوئی زندہ نہیں مرتا مگر اللہ کے اذن سے. ولا تهب ريح الا بامر اللہ، اور ہوا نہیں چلتی مگر اللہ کے حکم سے. ولا تنزل قطرة من السماء الا بامر اللہ، اور نہیں اترتا کوئی قطرہ آسمان سے مگر اللہ کے حکم سے. ولا تتبدل الضلالة بالہدایہ، اور گمراہی ہدایت میں نہیں بدلتی الا بامر اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے مخلوق اور اسی کا چلتا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تو پتہ یہ چلا کہ حالات کی تبدیلی اللہ کے حکم سے ہوتی. کچھ بھی تبدیل کرنا چاہے، کسی کا دل ہم نہیں بدل سکتے. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی محبت ہم حاصل نہیں کر سکتے مگر اللہ کے حکم سے. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کہ پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے ہی فریادیں کریں، اللہ سے ہی التجائیں کریں، کیونکہ وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. جس نے پیدا کیا وہی بدل سکتا ہے، جس کے حکم سے ہوا وہی انڈو کر سکتا ہے. یہ یقین جب ہمیں آ جائے گا تو پھر چیزوں کو مختلف نظر سے دیکھنے لگیں گے. پھر خوف، غم، غصہ، ان سب کے اندر ہمارے کامنس آ جائے گی، جذباتیت ختم ہو جائے گی. ہم دوسروں پر غصہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر دیکھیں گے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھیں گے. استاذہ یہ بڑے کام کی بات ہے، اور یہ آپ نے مجھے ایک دفعہ جب بڑی مصیبت مجھے پڑی تھی اور آپ نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ عافیت مانگتے ہیں لیکن مصیبت آ گئی سر پہ، جیسے بخار آ گیا، اب رونے دھونے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں، یہ سوچنا ہے کہ اس کا علاج کیسے کریں. اور یہی ہماری ہر مصیبت میں ہوتی ہے. اگر حکمت سے سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر کیوں ڈالا، تو پھر اس چیز سے فوکس ہٹتا ہے کہ غصہ اور چڑچڑاپن، بلکہ انسان اپنی بہتری کی سوچتا ہے اور کوئی سود مند کام کرتا ہے، یعنی جو فائدہ مند کام کرتا ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ مند کام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. ہماری مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں نا، میں اور آپ سب جو بھی نیکی کے ٹوٹے پھوٹے کام کریں، ہم اس پہ بڑے راضی اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں. ہم یہ بھی تو کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے کاموں سے بڑے راضی خوش. اگر کوئی ہمیں کہے کہ مزید کچھ کرو تو ہم اوکے ہونے لگتے ہیں. ابھی اور کچھ آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے؟ ہمیں کیا نہیں کر رہے؟ سارے تو خانے پورے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کم ہوتا ہے. اللہ نے آپ کا مقام کہیں اور رکھا ہوا ہے اور آپ چھوٹے پہ راضی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں. اور جس کے درجے جتنے بلند ہوتے ہیں نا، اس پر اتنا بڑا امتحان آ جاتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کرتا کیا ہے. پھر اگر انسان صبر کرتا ہے اور اجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ عام حالات میں پہنچنے والا نہیں. اور استاذہ مشکل جب اللہ کی طرف سے آ ہی جاتی ہے تو انسان کو اپنی بڑی چھپی ہوئی صلاحیتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہاں میں یہ بھی کر سکتی ہوں. کئی ایسے کام شروع کر دیتا پھر انسان، اور وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اس نے کبھی پہلے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون جانتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے نا، تو وہ ہماری بہتری ہی چاہتا ہے. کبھی نعمت دے کے جس کو ہم بہتری سمجھتے ہیں، اور کبھی آزمائش ڈال کے. So that just came to my mind, by reading this, فَأَوَّلًا نَعْلَمُ وَنَتَيَقِّنُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. And I was just thinking about Asiya alayhi salam, that she was being tortured by Fir'aun, but she could smile in between because she could see her house in Jannah. Because she knew that whatever is coming upon me is from Allah and He will take care of me and my affairs. یعنی تکلیف میں مسکرا کون سکتا ہے؟ صرف وہی کہ جس کو اس بات کا یقین ہو. استاذہ اگر ہم اس پریشر کو آج کے سوسائٹی میں لیں تو آج کل کے جو بچے ہیں ماشاء اللہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ، لیکن ان پہ اسٹڈیز کا اتنا پریشر ہے کہ اگر وہ 1% بھی کم لیں تو پیرنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں آئی واز ایکسپیکٹنگ 100%، کیوں 99% کیوں لیا آپ نے. سو میں ایک ورک شاپ اٹینڈ کر رہی تھی کہ مطلب سوسائڈل جو ریٹ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے. دو مطلب ینگ بچے جو ٹین ایجر ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مطلب آئی فیل لائک آئی ایم ناٹ بیٹر دین ادر پرسن لائک آلویز. تو اس میں یہی بات مجھے لگتی ہے کہ توکل بہت کم ہے اللہ کے جو
قدر ہے. لائک آپ اپنا 100% دو لیکن پھر اللہ کے لیے چھوڑ دو. تو یہ بچے جو آج کل اور بچوں کو unnecessarily اسکولڈ نہ کریں. جی بچے جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں, میڈیسن پڑھ رہے ہیں, ڈینٹسٹ, لائک اگر وہ نہیں بھی اس لیول تک پہنچ رہے, سو ان کا ایمان بوسٹ اپ کریں اور ان میں یہ چیز پیدا کریں کہ آپ کر رہے ہو جو کر رہے ہو لیکن توکل علی اللہ. بالکل, جو قدر میں ہوگا وہی آپ کو ملے گا. ایز لانگ ایز وہ کام کر رہے ہوں تو ان کی ہمت حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے, مزید پریشر ڈالنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. So the other day something happened to me, then I just came to realize that nothing happens until Allah allows it to happen. My son, mashallah, has been going to Islamic school and it's time for him to go to high school. And the only way I can afford now to take him to a public school. But with that, my heart was so restless, I was so worried about it. But subhanAllah, one day I was just praying here in the office and just within the salah, I got that calmness within me. And when I finished, I started reflecting, subhanAllah, I was at ease when he was in Islamic school. So I believed the school more than Allah. So that means, and then I think my iman is being tested here. Are you believing in Allah or the school itself? And since that day, I've been having, tranquility, calmness. I just make dua, I leave everything in the hands of Allah. And I started to imagine that Allah is guiding him wherever he is, subhanAllah. Yes. اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو صحیح راستے پہ گائیڈ کرے. I was thinking that Allah subhanahu wa ta'ala, He loves us so much that, sometimes He puts us in situations that we are, sort of forced to turn back to Him and ask Him for that guidance. And He loves us so much, if only if we knew. Yes. آپ دیکھیں, ہم میں سے ہر شخص نے یہ ایکسپیرئنس کیا ہے کہ دکھ اور تکلیف میں ہم اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں, کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے جو عام حالات میں نہیں بڑھتی. عام حالات میں ہم بعض اوقات ضروری اذکار بھی بھول جاتے ہیں, جو روٹین میں ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کیئر لیس ہو جاتے ہیں, لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر بہت پرٹیکولر ہو جاتے ہیں, صدقہ خیرات میں پرٹیکولر ہو جاتے ہیں. اکثر صدقہ خیرات کی طرف دھیان بھی اس وقت جاتا ہے. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين. فتأتي جميع الأحوال بأمره وتزيد بأمره وتنقص بأمره وتبقى بأمره وتنتهي بأمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تو آتے ہیں سارے حالات اس کے حکم سے, بڑھتے ہیں اس کے حکم سے, کم ہوتے ہیں اس کے حکم سے, باقی رہتے ہیں اس کے حکم سے, ختم ہوتے ہیں اس کے حکم سے, اچھے احوال ہوں یا برے حالات ہوں. یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. تو پاک ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم طلب کریں حالات کی تبدیلی کو اس سے جو ان کا مالک ہے, یعنی جو حالات کا مالک ہے اس سے مانگے کہ وہ حالات بدل دے. کس طرح مانگے؟ بالتقرب الیہ, اس کا تقرب حاصل کر کے, وحدہ اکیلے اسی کا, بما شرع اس چیز کے ساتھ جو اس نے مقرر کی, جو اس نے ہمیں بتائی, ان طریقوں کے ساتھ, غیر مسنون طریقوں کے ساتھ تقرب نہیں, مسنون طریقوں کے ساتھ تقرب. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ساری بادشاہت کا, تو عطا کرتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے, اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے, اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے, اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. وتولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. وتخرج الحی من المیت,
اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ حالات کی ساری تبدیلی کا مالک اللہ ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. مشکل یہ ہے کہ جب تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ رات کبھی نہیں جائے گی، حالانکہ رات بھی ڈھل جاتی ہے، چاہے کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو. دن کی روشنی، خوشی کا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خوشی ملنے پر اترانا نہیں چاہیے. اس دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، انسان بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، انسان کی حالت بدل جاتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے، معاشرتی حالت بدل جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ بعض اوقات اتنا غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات فورس ہی بھی نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات انسان کی چھٹی سینس کچھ بتا بھی رہی ہوتی کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن بتاتی تو ہے مگر وہ روک تو نہیں سکتی. یعنی ہماری سکس سینس اگر ہمیں بتاتی ہے، دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، آپ پریشرائزڈ فیل کرتے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو روک بھی نہیں پاتے، اور پھر آپ بعد میں سنتے کہ وہ ہو گیا جس کا آپ کو خوف آ رہا تھا. تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں کہ ہمیں ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. لوگ اس کو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. تو کیا کیا پھر آپ نے اگر پتا تھا تو؟ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے. ایک چیز کر سکتے اور وہ دعا ہے. کوئی ایسا خواب نظر آ جاتا ہے، آپ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ چاروں طرف بتانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ حل نہیں. حل یہ ہے کہ اللہ سے برے وقت سے پناہ مانگی جائے. اس طرف ہم نہیں جاتے، وہ ہمارے دھیان میں نہیں آتا، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کون ہے جو ہماری مدد کرے گا، کون سا وسیلہ اور کون سا طریقہ اختیار کروں، صحیح ہو یا غلط ہو، کہ حالات تبدیل ہو جائیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. I was just thinking about how sometimes someone makes a decision and you don't agree with the decision or something, and you're really trying hard to convince them to change it, and you can do all that's in your power to change them, but they won't change the decision. And then when you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, naturally it just happens that they change their decision. But what's really sad is that we try our own methods first. We think that our convincing was going to help, whereas we should turn to dua right away from the beginning. Ustaza, as you mentioned how everything changes, I was thinking of this proverb, change is the only constant thing. Yes. So for a believer, we should always be constant of turning to Allah subhanahu wa ta'ala with patience and gratitude. بالکل. یعنی ایک چینج ہی ہے جو نہیں بدلتا، باقی تو سب کچھ بدل جاتا ہے. السلام علیکم. بعض اوقات ہم پریشان ہو کے اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، یہ ہو جائے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس خیر کے پیچھے شر ہے. تو وہ ہمیں تو اپنے طور پہ جو خیر نظر آتی ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر وہ اس کو جیسے بھی چاہے کرے. Ustaz, I was thinking that Sahaba Karam, when they wanted something, like I read earlier
that a Sahabi, he was a stranger in somewhere, and he wanted a friend. He didn't know anybody. So he asked Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma yassir li jalisan salihan. So we don't follow them. The thing is, we don't take inspirations from people who have already been there and done that. And they didn't turn to anybody except Allah subhanahu wa ta'ala. And then secondly, the Rasul sallallahu alaihi wasallam. इसीलिए तो बार बार दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just, first and foremost, I want to express my gratitude to Sister who runs around every day bringing the mic to everyone. So may Allah reward you. And the tranquility I feel as a result of the recitations, may Allah increase in whoever's reciting and was reciting yesterday in their knowledge. And I just wanted to share personal experience about loss and tawakkul. I lost my mom 2 months ago. So the essence of peace and tranquility that you find in returning to Allah or keeping close to Him, there is nothing else out there that can compare to that. And for 2 months straight, my tears wouldn't stop. And to the point that I was hospitalized and I was told that I could potentially lose the eyesight from the right. Alhamdulillah that I live very nearby, Al-Huda, and I was able to come. And I can assure you guys of one thing, that if we don't keep the end in mind, there is nothing that instant gratification will give you other than restlessness, other than wondering, other than essentially leaning on others to give you that comfort, which will never come. People came and they were gone. They expressed condolences. They expressed, they shed a few tears and all that. But I didn't find any tranquility, peace, and essentially to stop my tears other than returning or essentially just clinging on to Allah, clinging on to His words. And alhamdulillah, I just want you guys to please remember my mom in your du'as today. May Allah grant her the highest level of Jannah. And for those of you who have their mothers with them, for those lucky ones, please take time, make effort, make excuses. Just have them around you. Do as much service, khidmah, as you can. Because when they are gone, this is a favor that you have done upon yourself. I am suffering because I just didn't listen to her the last conversation I had with her. I just cut the conversation very short because my kids had Skype classes, and I said, Mom, I'll call you later. And she said, well, I'm going to the hill station and we may not have a proper connection. And to this day, that sound, it's bothering me. Don't cut your mom's conversation. Take them out. Massage their feet if that's what brings them happiness. Make excuses to be around them. Jazakallah khair, but please do remember your moms, our moms, the ones that are alive, the ones that have passed, in your du'as, and do as much sadaqah jariyah as you can in form of charity, smile, serving someone in need, because they deserve it. Jazakallah khair. ثالثا أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. तीसरी बात यह कि हम जान लें और यकीन कर लें कि तमाम पिछले हालात के खजाने, यानी जो ऊपर मेंशन हुए हैं, और इनके अलावा भी वो अल्लाह ही अकेले के पास है. सिर्फ एक अल्लाह के पास है हर चीज के खजाने. ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं. फ़अलैना अन नतलुब मा यनफ़उना मिन्हा, तो हम पर लाजिम है कि हम तलब करें जो हमें उसमें से फायदा दे. मिम्मन यमलिकु खज़ाइनहा, उससे जो उन खजानों का मालिक है. वहुव अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, और वो अल्लाह अकेला जिसका कोई शरीक नहीं, वही मालिक है. यानी हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज के खजाने अल्लाह के हाथ में है. लिहाजा हमें अपने हालात की तब्दीली के लिए हमें कुछ भी जो चाहिए वो अल्लाह ही से मांगे. चाहे सुकून चाहिए, चाहे मोहब्बत चाहिए, चाहे माल चाहिए या औलाद चाहिए या सेहत चाहिए, कुछ भी जो चाहिए, ये सारी चीजें अल्लाह के पास हैं. दे आर देयर.
and he can provide. لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. ہم یقین سے نہیں مانگتے کہ وہ واقعی دے سکتا ہے. تو وہ یقین لانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ساتھ یہ جو آخر میں لکھتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم دوسروں کے پاس ڈھونڈتے ہیں اس کو جو دے نہیں سکتے، جو خود کنگال ہے، جو خود محتاج ہے. وہو سبحانہ الغنی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی الغنی بھی ہے. فلو آت الصحۃ، پھر اگر وہ دے دے صحت اور غنا یا اس کے علاوہ بھی چیزیں سارے لوگوں کو، لم ينقص ما فی خزائنہ، تو اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. انسانوں کو جو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ سبھی مانگ لیں، جتنا چاہتے ہیں مانگ لیں، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہ ہوگی. الا کما ينقص المخیۃ اذا ادخل البحر، مگر اتنی ہی جتنی کم کرتی ہے ایک سوئی جب وہ داخل کی جاتی ہے سمندر میں. لا الہ الا هو الغنی الحمید، نہیں کوئی الہ مگر وہی بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی، اس میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں. انہ قال، کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کرنا حرام کیا ہے، تو آپس میں ظلم نہ کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم ہرگز بھی میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تم میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ نفع پہنچاؤ. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، کہ اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری اور تمہارے انس اور تمہارے جن سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتی. یعنی سب کے سب نیک بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فائدہ نہیں. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور آخری اور انسان اور جن کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سب سے زیادہ فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو وہ میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور آخری اور انسان اور جن قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، پھر مجھ سے سوال کریں، فآتیت کل انسان مسألتہ، پھر میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، عطا کر دوں. ما نقص ذلک مما عندی، تو اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی جو میرے پاس ہے. الا کما ينقص المخیۃ اذا ادخل البحر، سوائے اس کے کہ جتنی ایک سوئی سمندر کے پانی سے کمی کرتی ہے جب اس میں ڈالی جاتی ہے، یعنی equal to nothing. یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں.
ثم اوفیکم ایاہا، پھر میں تمہیں پورے کر کے دوں گا انہیں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو بہتری پائے، خیر پائے، اسے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی سے ہوتی ہے، اپنا ہی کیا سامنے آ جاتا ہے. وقد مکن اللہ کل انسان من الاخذ باسباب الفوز والفلاح، تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے ہر انسان کو کہ وہ کامیابی کے رستوں کو اختیار کرے. والاسباب التي ليس فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه، اور وہ اسباب کے جن میں نہ کوئی کامیابی ہے نہ فلاح، جیسے مال اور جاہ. اوتي منها بعض الناس دون بعض، دیے جاتے ہیں بعض ان میں سے بعض کے علاوہ. فالایمان والاعمال الصالحة هي السبب الوحید للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، تو ایمان اور اعمال صالح ہی ایک اکیلا واحد سبب ہے فوز و فلاح کا دنیا اور آخرت میں. وہی حق مبذول لکل احد، اور یہی حق ہے جو خرچ کیا جاتا ہے ہر ایک کے لیے، یعنی ہر ایک کے کام آنے والا یہی ہے. یعنی یہ مال اور اولاد نہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو تمہیں ہمارے قریب کرتے ہوں، تو یہ انسان کے اعمال صالح ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَانُ الْإِيمَانِ، اسی طرح ایمان کی جگہ. وَهِيَ الْقُلُوبُ آتَاهَا اللَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ، وہ دل ہے جو اللہ نے سب کو دے رکھے ہیں. ایمان کا مقام اور جگہ کون سی ہے؟ دل. وَمَكَانُ الْأَعْمَالِ هِيَ الْجَوَارِحُ، اور اعمال کے مقام اعضاء ہیں. مملوکۃ ومسخرۃ لکل احد، جو ہر ایک کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، ہر ایک کے کنٹرول میں دے دیے گئے. ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے، پاؤں ہمارے کنٹرول میں ہے، آنکھیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے اچھے کام لیں یا برے کام لیں. فمن فی قلبہ الایمان وصدرت من جوارحہ الاعمال الصالحہ فاز فی الدنیا والآخرہ، تو جس شخص کے دل میں ایمان ہو اور اس کے اعضاء میں نیک اعمال ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بس وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اس کو بسر کرائیں گے عمدہ زندگی، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا جو وہ کرتے تھے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ایمان اور اعمال صالح ایسی چیز ہیں کہ جن کا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے انسان کی اور آخرت پر بھی، یعنی دنیا میں بھی انسان کو کامیابی ملتی. بظاہر وہ اگر لوگوں کی نظر میں ناکام بھی ہے پھر بھی وہ کامیاب ہے. کب؟ جب اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی بنا پر وہ صبر کر سکتا ہے، وہ توکل کر سکتا ہے، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ تکلیف دہ حالات میں بھی بڑا راضی رہتا ہے. وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اب ایک شخص ہے جو مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کے سر پر، لیکن دل اس کا رب سے راضی ہے. ایسے شخص کا کیا مقام ہوگا رب کی نگاہ میں؟ تو کیا ایسا شخص کامیاب نہ ہوا جو تکلیف دہ حالات میں بھی پرسکون نیند سو جائے؟ اور وہ شخص جس کے پاس مال کے انبار ہیں اور وہ دوا کے بغیر سو نہیں سکتا. یعنی دو لوگ ہیں، ایک وہ جس کے اوپر بے شمار مسائل ہیں، صحت کے بھی، مال کے بھی، اولاد کے بھی، اور بھی مسئلے مسائل، لیکن اس کے دل میں سکون ہے، اس کا اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے. اور دوسرا جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ناراض ہے اور اس کے اندر شکوے ہیں اور اس کا دل پرسکون نہیں ہے. کامیاب کون ہے دنیا میں؟ ہمارا کامیابی کا معیار یہ ہے نا کہ دنیا کی چمکتی چیزیں کسی کے پاس ہوں تو وہ کامیاب ہے. بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑی ڈگری ہو، کامیاب اولاد ہو، وہ لکی ہے، چاہے وہ اس کا دل روتا ہو. اور دوسری طرف وہ تو بیچارہ ناکام ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، جس کے پاس اچھی سہولتیں نہیں. اگر اس کے اندر ایمان ہے، توکل ہے،
اللہ کی محبت ہے، سکون ہے، دل کو اطمینان ہے، انتہائی کامیاب ہے یہ شخص. اس کے دل کی خوشی کو وہی جانتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اور مزریبل ہے اس شخص کی لائف کہ جس کے پاس بہت زیادہ دنیا کی دولت ہے لیکن کوئی خوشی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں سوئسائڈز کیوں ہو رہی ہیں، کیوں لوگ اپنی جانیں ہلاک کر رہے ہیں، کیوں لوگ پریشانی کے حال میں، کیوں ڈپریشن میں ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں. اور یہ بیماریاں دنیا کے اس حصے میں زیادہ ہیں جہاں دنیا کے لحاظ سے جو ایک لائف سٹائل ہے یا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں، پھر بھی پریشانیاں زیادہ ہیں. آخر کیوں؟ پھر بھی خوش نہیں. آخر کیوں؟ خوشی کے سامان بھی، انٹرٹینمنٹ کی جگہ بھی بہت ہیں، پھر بھی خوش نہیں. کیونکہ وہ ایمان اور عمل صالح نہیں جو انسان کو اصل میں خوشی دیتا ہے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ نے اگلی جزا کا بھی وعدہ کر لیا. یہاں بھی اطمینان قلب ہے اور وہاں بھی ان کے اس عمل پر ضرور ضرور جزا ہے. لیکن جو شخص ہر جگہ اللہ کا گلا شکوہ کرتا رہے، حالات کا رونا روتا رہے، اس کے لیے کیا جزا ہے؟ کل اسامہ بتا رہا تھا بیٹا میرا کہ ایک شخص آیا کلینک میں اور وہ آ کے کہہ رہا تھا کہ 5 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آئی، اور وہ ہر طریقے سے، اور ٹیبلٹس، انہوں نے پوچھا آپ نے ہر چیز ٹرائی کی؟ اس نے کہا ہر چیز ٹرائی کی لیکن مجھے نیند نہیں آتی، اور میں 5 منٹ کی نیند کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہوں. اس کی بلڈنگز ہیں اور وہ اتنا امیر آدمی ہے، بلینر ہے، اور وہ جتنی دیر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر کتنی فونز آئے اور کہتا ہے کہ میں ان کو سب کچھ چھوڑ دوں گا، صرف مجھے 5 منٹ کی نیند چاہیے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں 25 گولیاں کھا لوں نیند کی کہ تاکہ آ جائے. انہوں نے کہا یا آپ مر جاؤ گے، تو کہتا ہے وہ بھی اچھا ہوگا کہ کم از کم میری آنکھیں تو بند ہوئیں گی. آنکھ نہیں بند ہو سکتی، نیند نہیں آ سکتی. کیسی کیسی نعمتیں جن کا ہم نے کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا. ومن كان في قلبه الكفر صدرت منه الاعمال السيئة فخسر في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه. اور جس کے دل میں کفر ہے، انکار ہے یا ناشکری ہے، کفر جو ہے ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس سے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار تھے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تو ان دونوں باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے، اوپر والے پیراگراف اور نیچے والے پیراگراف سے، کہ اچھا کرنے کے اثرات صرف آخرت پر نہیں دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور برا کرنے کے اثرات صرف آخرت پر نہیں دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں. یعنی اعمال کا نتیجہ یہاں بھی نکلتا ہے. تو اس لیے اپنے ہی بھلے کے لیے، یہاں کی کامیابی اور وہاں کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے وقت کی قدر، اپنے طور طریقوں کی قدر، اپنی غلطیوں کی اصلاح. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری غلطی بتا دے تو الٹا ہم اوفینڈ ہونے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جواب دینے لگتے ہیں، الٹا اس کو تانو تشنیع کرنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو تم دیکھو. یعنی دوسروں کو غلط ثابت کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن غلطی ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
والقلوب مصادر الایمان لها مصرفان، مصرف للطاعة و مصرف للمعصیہ. اور دل جو ہیں وہ ایمان کے بستر ہیں، منبع، سرچشمہ ہے، اور ان کے دو استعمال ہیں، ایک استعمال اطاعت کا اور دوسرا معصیت کا. والجوارح مصادر الاعمال ولها مصرفان، اور جوارح اعمال کے مصادر ہیں یا سورس ہیں اور ان کے بھی دو استعمالات ہیں، مصرف للطاعة و مصرف للمعصیہ. ومن لم يكن في قلبه نور الایمان باللہ يرى العزة بالاموال والاشیاء لا بالایمان والاعمال الصالحة. جس کے دل میں ایمان باللہ کا نور نہیں ہوتا وہ عزت کو دیکھتا ہے اموال اور اشیاء میں، ایمان اور اعمال صالحہ میں نہیں دیکھتا کہ ایمان اور عمل صالح سے عزت بنتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا. وَبِذَلِكَ يَحْرُمُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِالْفَانِيَةِ. تو اس وجہ سے وہ اعمال صالحہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا دل فنا ہونے والی چیزوں میں ہی لٹکا رہتا ہے، یعنی انہی کے اندر دلچسپی لیتا ہے. وَيَعْبُدُ غَيْرَ الَّذِي خَلَقَهُ وَأَحْيَاهُ وَرَزَقَهُ، اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے اسے چھوڑ کر یا اس کے علاوہ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو زندگی دی اور اس کو رزق دیا. وَالْمُصِيبَةُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ يَقْتَدُونَ بِالْكُفَّارِ. اور مصیبت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کفار کی پیروی کرتے ہیں. وَالْكَافِرُ أَصَمُّ أَبْكَمُ أَعْمَى، اور کافر جو ہے وہ بہرا، گونگا اور اندھا ہے. کما قال سبحانہ عن الکفار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اور مثال ان لوگوں کی جو انکار کر دیتے ہیں مانند مثال اس شخص کے ہے جو پکارتا ہے اس کو جو سنتا نہیں مگر دعا اور آواز. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَكُلُّ مَنْ سَارَ خَلْفَ الْعُمْيِ، اور ہر وہ شخص جو کسی اندھے کے پیچھے چلے گا، القوہ، وہ ڈال دیں گے اس کو، فی الحفر، گڑھوں میں، والمزابل، اور گندگی کے ڈھیر پر. مزبلہ کہتے ہیں گندگی کا ڈھیر، کوڑے کا ڈھیر جو ہوتا ہے. والمکارہ، اور ناپسندیدہ چیزوں پر. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين، اور لازم ہے، واجب ہے کہ پیروی کرے مسلمان اہل ایمان اور تقوی کی، انبیاء اور رسل اور صدیقین اور صالحین کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا. تو آپ دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت، ان کے فرامین کی بھی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی. بس ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیس بک ہوتی
تو وہ اس کا کیسے استعمال کرتے. کبھی سوچا آپ نے کیسے استعمال کرتے اس کا؟ اور تھوڑی دیر بعد اس کو کھولتے, اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے, اس کو چیک کرتے, ابو جہل نے میرے بارے میں کیا کہا ہے, اور میں ذرا اس کو منہ توڑ جواب دوں یہاں, کیونکہ میں تو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں, اس لیے میرا فرض بنتا ہے منہ توڑ جواب دینے کا. کیا ایسا کرتے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. ہم اپنے ہر غلط رویے کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں, حتیٰ کہ گالی گلوچ تک پر بھی اتر آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کریں. ان سے بڑھ کر خسارے میں کون ہے کہ جو غلط کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. جو بھی کچھ کر رہے ہوں, کسی بھی قسم کا عمل, سوچیں اگر اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, کیونکہ میرے لیے تو رہنما وہی ہے, میرے لیے تو پیروی کی جگہ وہ ہیں. جو رویہ میں اپنے کسی بڑے کے ساتھ اختیار کر رہا ہوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, والدین ہو, پیرنٹس ہو یا کوئی اور ہو, تو ہم اس سے بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں. ہم ادب احترام کے دائرے سے باہر حد پار کر جاتے, فلا تعتدوها کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. سوچا کریں کیا اللہ کے رسول ہوتے تو ایسے ہی بات کرتے؟ اس موقع پر وہ کیا کرتے, اس پر کیا کرتے, اس پر کیا کرتے؟ تو بہترین رہنمائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین رہنمائی ہر معاملے میں. پڑھیے سیرت کو, پڑھیے حدیث کو, پھر آپ کو پتا چلے گا زندگی کیسے گزارتے ہیں. تو کامیاب ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان لوگوں کے اعمال, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا, انعمت علیہم ہے, نبیوں میں سے صدیقین, شہداء اور صالحین. نبیوں پر تو وحی آتی ہے, صدیقین, شہداء, صالحین انبیاء کی پیروی کرتے ہیں, لہٰذا اس لیے ان کے طریقے کو بھی قابل عمل قرار دیا گیا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, ان کو دوست بنا لو, یہ سب سے اچھے دوست ہیں, کیونکہ دوست کا رنگ ہوتا ہے نا دوست پر, یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کمپینینز کے بارے میں پڑھتے رہیں, ان کی زندگی کے حالات جانتے رہیں, دیکھتے رہیں, اچھے نیک لوگوں کے حالات دیکھتے رہیں کہ کس طرح کی زندگیاں تھیں ان کی, کیا کرتے تھے وہ, ان کی کمپنی میں رہیں. ہم فزیکلی تو ان کی کمپنی میں نہیں رہ سکتے, لیکن علمی طور پر, جو میں نے بک ریڈنگ کا اس دن بھی آپ کو دیا تھا کہ ایک پیج روز کا پڑھ لیں, اور دیکھیں آگے بڑھتے بڑھتے کہاں بڑھ جاتے ہیں آپ, اور آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں سے کٹ جاتے ہیں اور جا بیٹھتے ہیں جاہل لوگوں کے بیچ میں, تو پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.